السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرفہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ اور عمل جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، بہت سے میرے بھائی اور میری بہنیں اس حوالے سے پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے کہ عرفہ کے دن کا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل بتائیں، کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سی تسبیحات عرفہ کے دن پڑھنا ضروری ہے، کتنی نوافل پڑھنی ہوتی ہے، اور نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کون سی دعائیں ہم نے مانگنی ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم لوگوں نے کرنے ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہوں، اور کون سی ایسی عبادات ہیں کہ جن عبادات کو کر کے ہم اللہ رب العزت کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، اور اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ کون سی ایسی عبادات ہیں میں آج آپ لوگوں کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ عرفہ کا دن بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت ہی برکت والا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، یعنی تمام دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار عرفہ کا دن کہا گیا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے یوم عرفہ کے دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالی یوم عرفہ سے زیادہ کسی بھی دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتے، یعنی سب سے زیادہ اللہ رب العزت جہنم کے سے جس دن بندے آزاد کرتے ہیں، بری کرتے ہیں، وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو اس عرفہ کے دن کی بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ اے اللہ تم نے انسان کو پیدا کر رہے ہو، یہ انسان دنیا میں جا کر فسادات کرے گا، جھگڑے کرے گا، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادت کے لیے ان انسانوں کو بنا رہے ہیں؟ تو آج دیکھو کہ کیسے یہ بندے کہ جن کے لیے تم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ بندہ فسادات کرے گا، جھگڑا کرے گا، مگر آج وہ بندہ دیکھو کس طرح عرفہ کے دن میں مجھ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے کھلے بالوں کے ساتھ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، میری رحمت کو طلب کر رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، اور جنت کی طلب لے کر دعا مانگ رہا ہے۔ تو آج میں اس انسان پر فخر کرتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ انسان جو دعا مانگ رہے ہیں میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ یہ بھی ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو یہ روزہ اس کے پہلے ایک سال کا اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو ذی الحج کے تمام دن افضل ہیں، تمام دنوں کے روزے رکھنے چاہیے، اور تمام راتوں کو قیام کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ جس طرح عرفہ کا دن فضیلت والا ہے، اسی طرح ذی الحج کا پورا مہینہ دن رات فضیلت والی ہوتی ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینہ میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو کبھی بھی اس طرح غصے میں اور رسوائی میں نہیں دیکھا سوائے بدر کے دن کے،
یعنی کہ جتنا عرفہ کے دن شیطان رسوا اور غصے میں ہوتا ہے، اتنا کبھی بھی شیطان کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ رسوائی میں ہو اور غصے میں ہو، سوائے بدر کے دن کے۔ یعنی جب بدر کے دن غزوہ بدر ہوئی تھی تو یہ کفار مکہ کے ساتھ انسانی شکل میں ان کے ساتھ آیا تھا، ان کو ورغلا کر میدان میں لایا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے جوق در جوق قافلوں کی صورت میں آسمان سے بدر کے میدان میں اتر رہے ہیں تو یہ بہت غصے میں آ گیا، اتنا رسوا ہوا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب اس دن بھی یہ سب سے زیادہ رسوا ہوا تھا، اور آقا کریم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن بھی یہ اسی طرح رسوا ہوتا ہے اور غصے کی حالت میں ہوتا ہے کہ میں تو ان بندوں کو جہنم میں لے چلا تھا، یہ کس طرح اپنے اللہ کے حضور اللہ کو راضی کر رہے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کر رہے ہیں، کیوں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو میرا سارا مشن ہی برباد ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے حضور توبہ بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو میرا مشن برباد ہو گیا، میں رسوا ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے وہ غصے میں ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، کہ اس دن یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے اور جتنی زیادہ عبادت ہو سکے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ عرفہ کا دن کب ہے؟ سامعین کرام، 6 جون بروز جمعہ 2025 سال میں عرفہ کا دن ہے۔ اس دن میں نوافل عبادات اور روزے رکھنے چاہیے۔ ذی الحجہ کے تمام دنوں میں روزے اگر کوئی بندہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ روزوں کا اہتمام کرے اور بہت سارے عبادات کا اہتمام کرے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس دن نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت نوافل پڑھیں؟ دیکھیں، نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اشراق کی نوافل ہیں، چاشت کی نوافل ہیں، اوابین کی نوافل ہیں، تہجد کی نوافل ہیں۔ جس قدر زیادہ ہو سکے اسی قدر آپ ان کا اہتمام کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ پہلے نوافل ادا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ، ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، رکوع 2 سجدے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع 2 سجدے اور اتحیات پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب جس قدر اللہ آپ کو توفیق دے اسی قدر آپ ان کا اہتمام زیادتی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس دن کا یعنی یوم عرفہ کے دن کا ایک خاص عمل جو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا ہے کہ عرفہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ آقا کریم اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین جو دعائیں مانگنے کا دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ اس دن میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس دن میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، اپنے لیے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جنت الفردوس میں مقام مانگنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بہترین عمل عرفہ کے دن دعا مانگنا ہے، اور دوسرے یہ کلمات ہیں جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں
کہ پہلا عرفہ کے دن کا خاص عمل یہ ہے کہ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دوسرا جو عمل ہے وہ یہ کلمات ہیں جو آقا کریم نے فرمایا میں نے اور میرے آنے والے مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء نے ان کلمات کا ذکر کیا، ان کو پڑھا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سن لیجئے اس کا ترجمہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے، وہی ہے جو ہر چیز کا خالق مالک قادر مطلق ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ان کلمات کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ تو سامعین کرام، اس عرفہ کے دن کی فضیلت اور سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دن کو اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے قیمتی دن بنانا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔